أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد. فصل. حروف الاستفهام الحمزة وحل ولهما صدر الكلام وتدخلان على الجملة الاسمية والفعلية نحو الزيد قائم وهل قام الزيد. ودخولهما على الفعلية أكثر لأن الاستفهام بالفعل أولى. اس جلسہ میں حروف استفہام کی بحث کو بے توفیق المنان ہم تمام کر دیں گے اور بحث کو تسلسل دیں گے. حروف استفہام دو ہیں، ایک حمزہ ہے اور ایک حل ہے. ان دونوں کے لیے صدارت کلام ہوتی ہے اور یہ دونوں داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر اور فعلیہ پر، جیسے زید قائم اور حل قام زید. لیکن ان دونوں کا داخل ہونا جملہ فعلیہ پر یہ زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ استفہام جملہ فعلیہ کی نسبت اولویت اور اولا ہے، اولویت رکھتا ہے. استفہام فعل کی نسبت سزاوار تر ہے. اس پیراگراف کا ہم ترجمہ کریں گے اور درس کو تسلسل دیں گے. ہاں ہونا فصل، یہاں پر ایک فاصلہ. حروف الاستفہام، حروف استفہام الحمزۃ والحل، ہم حمزہ اور حل ہیں. وَلَهَا وَلَهُمَا صدر الکلام، اور ان دونوں کے لیے صدارت کلام ہے، یعنی کلام کی ابتدا میں آتے ہیں، کلام کے شروع میں آتے ہیں. وَتَدْخُلَانِ عَلَى الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ، اور یہ دونوں داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر اور فعلیہ پر. نحو زید قائم، یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے، کیا زید کھڑا ہے. وحل قام زید، یہ جملہ فعلیہ کی مثال ہے، کیا زید کھڑا ہوا. ودخولہما، اور ان دونوں کا داخل ہونا علی الفعلیۃ جملہ فعلیہ پر اکثر، یہ دخول کے لیے خبر ہے. ودخولہما یہ مبتدا ہے، اکثر یہ خبر ہے. علی الفعلیۃ متعلق بدخول، یہ مبتدا اپنے متعلق سے مل کر مبتدا ہو جائے گا، یعنی دخول اپنے متعلق سے مل کر مبتدا ہو جائے گا. اکثر یہ اس کے لیے خبر ہو جائے گا. لأن الاستفہام، کیونکہ استفہام فعل کے ساتھ اولا ہے، سزاوار تر ہے. وقد تدخل الحمزة في مواضع لا يجوز دخول حل فيها، نحو زيدا غربت وتغرب زيدا وهو أخوك وزيد عندك أم أمر وَأَوَمَّنْ كَانَ وَأَفَمَّنْ كَانَ. وَلَا تُسْتَعْمَلُ هَلْ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ وَهَا هُنَا بَحْثٌ. مصنف فرماتے ہیں کہ چند مقامات پر استفہام میں اصل کیا ہے؟ حمزہ ہے. لذا مصنف فرماتے ہیں کہ چند مقامات پر حمزہ انہی مقامات کے ساتھ
اختصاص رکھتی ہے ان پر داخل ہوتی ہے، اور وہ یہ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر حال کا داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ ان میں سے ایک کہ جہاں پر حمزہ اسم پر داخل ہو، یعنی اضربتا ازیدن ضربتا، کہ یہاں پر حمزہ کا داخل ہونا صحیح ہے، لیکن اگر یہاں پر حل آئے تو حل میں ایسے نہیں کہیں گے، بلکہ وہاں پر حل ضربتا زیدن ہی کہا جا سکتا ہے، لیکن حمزہ میں ہم زیدن ضربتا بھی کہہ سکتے ہیں۔ لذا اس مقام پر فقط و فقط حمزہ آئے گا، حل داخل نہیں ہو سکتا۔ اتضرب زیدن وہو اخوک، کہ جہاں پر حمزہ کو انکار فعل کے لیے لایا جائے تو وہاں پر حمزہ ہی، یعنی انکار فعل کے لیے حمزہ کو لانا جائز ہے، حل کو انکار فعل کے لیے جائز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مثلا جب ہم کہیں گے اتضرب زیدن وہو اخوک، کہ یہاں پر حمزہ جو ہے حمزہ استفہام انکاری کے لیے ہے، اور حمزہ جب استفہام انکاری کے لیے ہے تو یہاں حل کے ساتھ ہم استفہام انکاری نہیں کر سکتے، لذا اس مقام میں کہ جہاں پر حمزہ کو انکار فعل کے لیے لایا گیا ہے وہاں پر حل داخل نہیں ہو سکتا۔ اتضرب زیدن، کیا تو زید کو مارتا ہے، وہو اخوک، حالانکہ وہ تیرا بھائی ہے، کہ یہاں پر حل تضرب زیدن وہو اخوک کہنا جائز نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے بیان کر دیا، کیونکہ حمزہ ہی استفہام انکاری کے لیے آتی ہے، حل استفہام انکاری کے لیے نہیں آتا۔ الزید عندک ام امر، یہاں پر ام جو ہے ام متصلہ ہے، جب ام متصلہ ہے تو اس کے بعد جو ہے حمزہ اس سے پہلے جو آئے گا صرف حمزہ آئے گا، حل ام متصلہ سے پہلے نہیں آتا، لذا یہاں پر زید عندک ام امر تو کہا جا سکتا ہے، لیکن حال زید عندک ام امر یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ام متصلہ کے ساتھ جو حرف استفہام ہوتا ہے وہ صرف ام یعنی حمزہ ہوتا ہے، حال کا وہاں پر استعمال صحیح نہیں ہے۔ اور آوا من کانا و افا من کانا، حروف عطف سے پہلے یہاں پر حروف عطف یعنی حمزہ جو ہے حروف عطف پر اس کا داخل ہونا یہ جائز ہے، یہاں پر ہم حل کو نہیں لا سکتے، یعنی حل کو حروف عطف سے پہلے نہیں لا سکتے۔ یہاں پر آوا من کانا، یہاں واو حرف عطف ہے، فا آفا من کانا میں حرف عطف ہے، اور اس سے پہلے ان دونوں سے پہلے حمزہ آ سکتی ہے، یہاں پر حل و من نہیں کہا جا سکتا، حل فمن یہ نہیں کہا جا سکتا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر صرف و صرف حمزہ داخل ہوگا، اور ان مقامات میں حل کو ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ پھر ایک اور عبارت کو بیان کرتے ہیں، وہا ہنا بحثن،
اور یہاں پر ایک بحث ہے. یہ ایک چھوٹی سی عبارت ہے لیکن مصنف نے اس کے ساتھ ایک دوسری بحث کو چھیڑا ہے کہ جو یہ ہے کہ اگر حمزہ ایسے مقامات کے ساتھ ایسے مقامات پر آتی ہے کہ جہاں پر حل نہیں آ سکتا تو دوسرے یعنی اس عنوان سے عموم رکھتی ہے اور ان مقامات پر حل نہیں آ سکتا یعنی ان مقامات کے اعتبار سے حل خاص ہے، اس کا ورود ان مقامات میں صحیح نہیں ہے، تو یہاں پر اس بحث سے یعنی ہا ہونا بحثن سے مصنف اشارہ کرتے ہیں اس مطلب کی طرف کہ اگر حمزہ اختصاص رکھتی ہے اور ان مقامات میں جن کی طرف ہم نے مثالوں کے ساتھ اشارہ کیا ہے کہ صرف حمزہ داخل ہوگی، تو بعض دوسرے مقامات ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر صرف و صرف حال داخل ہوگا، یعنی وہاں پر صرف حال آتا ہے، حمزہ وہاں پر نہیں آ سکتی. مثلا وہ بعض مقامات کہ جہاں پر صرف حال آتا ہے حمزہ نہیں آ سکتا، وہاں پر سب سے پہلا مقام یہ ہے کہ حال پر حرف عطف آتا ہے نہ کہ حمزہ پر. خود حال پر اگر حمزہ حرف عطف پر داخل ہو سکتی تھی تو ادھر خود حرف عطف حال پر داخل ہوتا ہے، جیسے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یہاں پر فا حال پر داخل ہے. اگر وہاں حمزہ حرف عطف پر داخل تھی تو یہاں پر حال میں حرف عطف حال پر داخل ہے. یہ ایسا مقام ہے جو صرف حال کے ساتھ خاص ہے، حمزہ اس مقام میں نہیں آتے. دوسرا کہ ام کے بعد حل آتا ہے، حل آتا ہے ام کے بعد. اس کے بعد تیسرا مقام اس مبتدا کی خبر میں کہ جس سے پہلے حل آیا ہے اس کی خبر میں بائے مؤکدہ زائدہ واقع ہوتی ہے، یعنی وہ با کہ جو تاکید کے لیے آتی ہے وہ زائدہ واقع ہوتی ہے. لیکن حمزہ ایسے مبتدا پر کہ جس کی خبر میں بائے مؤکدہ زائدہ ہو اس پر داخل نہیں ہوتی، جیسے حال زید بقائم، تو یہاں پر حال داخل ہو سکتا ہے لیکن حمزہ اس مقام پر نہیں آ سکتا. چوتھا مقام، مقام چہارم، حال نفی کا فائدہ دیتا ہے. حال نفی کا فائدہ دیتا ہے یہاں تک کہ اللہ کو اس کی نفی توڑنے کے لیے، یعنی اس کے اس بات کے لیے، اس کی نفی کے اس بات کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، یعنی اس کی نفی کے اس بات کے لیے لانا جائز ہے. اور جیسے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہاں پر حل بمانا ما ہے، یعنی نہیں ہے احسان کا بدلہ مگر احسان. تو یہاں
صرف و صرف حمزہ آتا ہے، حال نہیں آتا۔ تو مصنف نے اس ہا ہنا بحثن سے اس مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر حمزہ بعض مقامات میں آ سکتا ہے اور وہاں حل کا آنا ممتنع ہے، لذا اس عنوان سے کہ حمزہ ان مقامات میں آتا ہے اور عموم رکھتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عام ہے اور حل خاص۔ کیوں؟ کیونکہ بعض ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر حل عموم رکھتا ہے اور حمزہ خاص ہے، وہاں پر حمزہ نہیں آتا، لذا ان میں سے کسی ایک کو عموم اور دوسرے کو خاص کرنا اور یہ صحیح نہیں۔ لذا یہاں پر یہ کہنا صحیح ہے کہ دونوں میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے، ایک اعتبار سے عام ہے اور دوسرا ایک اعتبار سے عام ہے۔ ہم یہ کہیں کہ حمزہ عام اور حل خاص، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس عبارت کا ہم ترجمہ کریں گے، وقد تدخل الحمزۃ، اور کبھی داخل ہوتا ہے حمزہ فی مواضع، چند مقامات میں، لا یجوز دخول حل فیہا، ایسے مواضع، ایسے مقامات کہ جائز نہیں حل کا داخل ہونا ان مواضع میں۔ نحو زیدن غربت وَأَتَغْرِبُ زَيْدًا وَهُوَ أَخُوكَ وَأَزَيْدٌ عِنْدَكَ أَمْ أَمْرٌ أَوَ مَنْ كَانَ وَأَفَمَنْ كَانَ وَلَا تُسْتَعْمَلُ حل، اور استعمال نہیں کیا جائے گا حل کو فی هذه المواضع، ان مقامات میں، وہاں ہونا بحثن، اور یہاں پر ایک بحث ہے۔ فصل، حروف الشرط ثلاثۃ، ان ولو وام، ولها صدر الکلام، وتدخل كل واحد منها على الجملتين اسمیتین کانا او فعلیتین او مختلفتین۔ اس فصل میں مصنف فرماتے ہیں کہ حروف شرط تین ہیں، ان لو اما ہے، ان تینوں کے لیے صدارت کلام ہے، کلام کی ابتدا میں واقع ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، خواہ وہ دونوں اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو یا مختلف ہو۔ ایک اسمیہ ہو، پہلا اسمیہ دوسرا فعلیہ، پہلا فعلیہ دوسرا اسمیہ۔ فَإِن لِلْإِسْتِقْبَالِ وَإِن دَخَلَتْ عَلَى الْفِعْلِ الْمَاضِي نَحْوُ إِن زُرْتَنِي فَأُكْرِمْكَ۔ اب یہاں پر ان کو بیان کرتے ہیں اس خط میں، اس سطر میں۔ ان استقبال کے لیے ہے، یعنی آئندہ زمانے کے لیے ہے، مستقبل کے لیے ہے، اگرچہ یہ ماضی پر ہی داخل کیوں نہ ہو۔ اگر یہ ماضی پر بھی داخل کیا جائے گا تو ہم اس کا معنی استقبال یعنی مضارع میں کریں، جیسے ان زرتنی فاکرمک، اگر تو میری زیارت کرے گا، فاکرم کا، پس میں اکرام کروں گا تیرا۔ ولو للماضی وان دخل علی المضارع نحو لو تزورنی اکرمتک ویلزمها الفعل لفظا کما مر، او تقدیرا نحو ان انت زائری فانا اکرمک۔
لو کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ جیسے ان فعل ماضی پر بھی داخل ہو تو یہ استقبال کے لیے ہوگا، یعنی اس کا معنی استقبال کا، مضارع کا قیل۔ اس کے برعکس لو ہے کہ جو ماضی پر داخل ہوگا، ماضی کے لیے ہے اگرچہ وہ مستقبل پر داخل ہو، مضارع پر داخل ہو۔ اگر مضارع پر بھی داخل ہوگا تو اس کا معنی ہم ماضی میں کریں گے۔ نحو لو تزورنی، اگر تو میری زیارت کرتا، اکرمتک، تو میں تیرا اکرام کرتا۔ تو یہاں پر تزورنی، یہ تزورو فعل مضارع ہے، لیکن چونکہ اس سے پہلے لو آیا ہے اور لو کے لیے شرط ہے، اور لو کا یہ خاصہ ہے کہ جب یہ فعل مضارع پر بھی داخل ہوگا تو اس کو ماضی میں لے جائے گا، ماضی میں کر دے گا، ماضی میں تبدیل کر دے گا۔ تو یہاں پر اس کا معنی لو تزورنی، اگر تو میری زیارت کرتا، اکرمتک، تو میں تیرا اکرام کرتا۔ وَيَلْزَمُهَا، اور اس ان کو لازم ہوتا ہے فعل، یعنی فعل جو ہے وہ ان کے لیے لازم ہے، لفظاً ہوگا وہ فعل یا تقدیراً۔ مثلا ایک مقام پر لفظاً ذکر نہیں لیکن وہاں پر فعل کا تقدیراً فرضاً ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان شرطیہ ہمیشہ ہی فعل پر داخل ہوتا ہے۔ ولو للماضی، اور لو ماضی کے لیے ہے، وَإِن، یہ واو اور ان، یہ ان وصلیہ ہے اگرچہ وہ داخل ہو مضارع پر۔ نحو لو تزورنی اکرمتک، وَيَلْزَمُهَا، اور لازم ہے اس ان کو الفعل، فعل لفظاً عذر لفظ کے، کما مرہ، جیسے کہ گزر چکا ہے، او تقدیراً، یا تقدیراً۔ یہاں پر جیسے ان انت زائری فانا اکرمک، کہ یہاں پر تقدیراً فعل ہے کہ جو ان کنتا، اس کی اصل عبارت ان کنتا زائری ہے۔ جب ہم نے کانا کو حذف کیا تو اس کا فاعل کی جو ضمیر بارز تھی وہ تبدیل ہو گئی ضمیر منفصل میں، ضمیر مرفوع منفصل، اور اس کی اصل عبارت یہاں پر ان کنتا زائری، اگر تو میری زیارت کرنے والا ہوگا تو بس میں تیرا اکرام کروں گا۔ وَعَلَمْ أَنَّ إِن لَا تُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الْأُمُورِ الْمَشْكُوكِ فِيهَا مِثْلُ إِن قُمْتَ قُمْتُ فَلَا يُقَالُ أَتِيكَ إِن طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَإِنَّمَا يُقَالُ أَتِيكَ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَوْ تَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ بِسَبَبِ نَفْيِ الْجُمْلَةِ الْأُولَى كَقَوْلِهِ تَعَالَى لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ یہاں پر آخر میں ایک تذکر، مصنف ایک یاد آوری یا دہانی اس کو ذکر کرتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ان کا استعمال کہاں پر کیا جائے گا اور لو کا استعمال کہاں پر، یعنی اذا کا استعمال کہاں پر کیا جائے گا۔ اذا بھی شرط کے لیے ہے اور ان بھی شرط کے لیے ہے، لیکن ان جو ہے وہ اس مقام پر استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں پر امور ان میں شک کیا گیا ہو، امور مشکوکہ میں، یعنی ان کا تحقق ممکن بھی ہے
ہو بھی سکتے ہیں، وہ واقع ہو بھی سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ واقع نہ ہو. لیکن اذا اگرچہ شرطیہ ہے، یعنی اسم ہوتا ہے، ظروف مبنیہ میں سے ہے، لیکن یہ اس کا استعمال فقط و فقط امور متیقنہ میں، یعنی ایسے امور میں کہ جن کا ہونا یقینی ہے، ان میں استعمال کیا جاتا ہے. لذا ہم ایک ایسا امر کہ جو جس کا وقوع حتمی ہے، وہاں پر ان کو استعمال نہیں کر سکتے. مثلا آپ نہیں کہہ سکتے کہ عتیق ان طلعت الشمس، میں تیرے پاس آؤں گا اگر سورج طلوع کرے گا. تو سورج کا طلوع کرنا یہ امر حتمی ہے، اس میں شک نہیں ہے. لذا یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ ان امور مشکوکہ کے لیے آتا ہے، اور طلوع خورشید امور مشکوکہ میں سے نہیں ہے، امور مشکوکہ میں سے نہیں. لذا ہاں یہ کہا جا سکتا ہے ان قمت قمت، کہ یہاں پر اگر میں کھڑا ہوں گا، اگر میں کھڑا ہوں گا تو تو کھڑا ہوگا، اگر تو کھڑا ہوگا تو میں کھڑا ہوں گا، اگر تو کھڑا ہوگا تو میں کھڑا ہوں گا. تو یہاں پر تیرا کھڑا ہونا، اس کے بعد اس کی جزا میں میرا کھڑا ہونا، یہ امور مشکوک میں سے، مشکوکہ میں سے. ممکن ہے کہ مخاطب اصلا کھڑا ہی نہ ہو، لذا یہاں پر ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن عتیق ان طلعت الشمس اس میں نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ امور متیقنہ میں سے، امور حتمیہ میں سے. اور لو کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لو جو ہے یہ دلالت کرتا ہے جملہ ثانیہ کی نفی پر جملہ اولا کی نفی کے سبب. ہم لو کے ساتھ جملہ اول کی نفی کرتے ہیں، اور یہ لو اس نفی کے سبب جملہ ثانیہ کی نفی پر دلالت کرتا ہے. مثلا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر ہوتے ان دونوں میں، ان زمین و آسمان میں، آلہہ اللہ کے علاوہ، لفسدتا، یقیناً وہ دونوں تباہ ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر دوسرے جملے کی نفی کی گئی ہے پہلے جملے کی نفی کے سبب، کہ یہاں دو خدا ان میں نہیں ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ ان میں خدا ہی نہیں ہے. اس کی نفی کر دی گئی ہے، اس نفی کے سبب دوسرے کی نفی کی گئی ہے. اسی وجہ سے آسمان و زمین تباہ بھی نہیں ہوئے. اس پیراگراف کا ہم ترجمہ کریں گے. وَعَلَمْ أَنَّ ان اس کو استعمال نہیں کیا جاتا، لا تستعملو، اس کو استعمال نہیں کیا گیا، مگر اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا مگر امور، ایسے امور میں کہ جن میں شک کیا جاتا ہے. مثلو ان قمت قمتو، اگر تو کھڑا ہوگا قمت میں کھڑا ہوں گا. ولا یقال، پس نہیں کہا جائے گا عتیق ان طلعت الشمس، وانما یقال، اس کے سوا نہیں کہا جائے گا عتیق اذا طلعت الشمس، ولو، میں تیرے پاس آؤں گا جب خورشید طلوع کرے گا. ولو اور لو تدل علی نفی الجملۃ الثانیہ، لو دلالت کرتا ہے جملہ ثانیہ کی نفی پر بے سبب نفی الجملۃ الاولی، جملہ اولا کی نفی کے سبب. قولہ تعالی، مانند اللہ تعالیٰ کے قول کے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ہوتے ان دونوں میں آلہہ، ایسے آلہہ جو اللہ کے علاوہ ہیں، غیر اللہ، لفسدتا، یقیناً وہ دونوں تباہ ہو جاتے. صلی اللہ علی سیدنا
محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.